اب محبت کے اندر محبت ضرورت نہیں ہے, محبت اشد ضرورت ہے. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بھائی اس دعا کے بعد اس بیٹھک کا جو مین مقصد تھا اس میں ایک مین ایلیمنٹ تھا سکون. سکون کیسے مہیا ہوتا ہے انسان کو؟ اس ساری چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جس کو سمجھنا پڑے گا وہ ہے ضرورت. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم بات کریں گے ضرورت پہ, کہ ضرورت کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. کیونکہ اگر ضرورت کو سمجھ لیا جائے نا تو آپ کی پریشانیاں, تکلیف, ڈپریشن اور آپ کی بہت ساری خواہشات بھی کم ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ایک اپنی زندگی کو آسان ٹریک پہ لے کے جا سکتے ہیں. اور آسان جب ٹریک ہو جائے گا تو ہماری زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا. ضرورت ہے کیا جی؟ ہم نے بہت ساری چیزوں کو نا ایکسٹرا جو چیزیں ہیں انہیں ضرورت بنایا ہوا ہے. پہلے دن جب ویڈیو سٹارٹ کی میں نے اور حسن نے, تب ایک بات کی میں نے کہ ہم جی ان کپڑوں میں, سادہ کپڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ضروریات ہماری بہت کم ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو خود ایکسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, خود بڑھا رہے ہوتے ہیں, اور وہ ضروریات اتنی زیادہ نارمل ہو جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ہم انہیں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں نا, جو ہماری چاہت ہوتی ہے, انہیں ضروریات سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ بالکل بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, انسان جب پیدا ہوتا ہے, دنیا میں آتا ہے جی, اس کی ضرورت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیسک ضرورت کیا ہوتی ہے, اس کی بیسک نیڈ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بیسک نیڈ ہوتی ہے آتے ہی پہلے تو اس کو زندگی چاہیے ہے. وہ ایک بند ماحول سے آزاد ماحول میں آتا ہے, اس کے بعد اسے زندگی چاہیے, اس کے بعد اسے سانس چاہیے, اس کے بعد اسے کیا چاہیے؟ کپڑا چاہیے, اس کے بعد اسے کیا چاہیے؟ اسے خوراک چاہیے, شیلٹر چاہیے. یہ چیزوں کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ آپ کو موت تک کسی اور چیز کی ضرورت ہے. ہماری نا بیٹھک ہوتی رہتی تھی تو ایک بزرگ ہیں, ان کے پاس ہم بیٹھتے تو ان بزرگوں سے ہماری بات ہو رہی تھی تو کہتے بیٹے بات پتہ کیا ہے, یہ جو مسئلے مسائل ہیں نا دنیا میں, یہ سالن کے رولے ہیں. ہم ہنس پڑے, ہم سالن کے رولے ہیں, مطلب یہ سالن کے رولے ہیں, یہ روٹی کے مسئلے نہیں ہیں. روٹی آج بھی آپ مارکیٹ میں جاؤ نا تو اتنی سی محنت کرو تو آپ کو مل جاتی ہے, لیکن جو مرغ متنجن آپ نے کھانے ہیں نا اس روٹی کے ساتھ, یہ اس کا پرابلم ہے. اور وہ جو روٹی ہے وہ آپ کی ضرورت ہے, اور جو وہ سالن مرغ متنجن ہے وہ بلا ضرورت ہے, وہ آپ کی خواہش ہے, چوائسیز ہیں. وہ آپ کی خواہش ہے. اب اس کی اگزامپل اگر ہم ہسٹری سے اٹھائیں تو سب سے پہلے ہمارے پیغمبر سے مل جاتی ہے. ان کے سامنے اگر نمک اور ساتھ کوئی اور چیز آ جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ ایکسٹرا ہو گیا ہے, ایک چیز اٹھا لو. وہ کھانا نمک کے ساتھ بھی کھا لیتے تھے. اور اس کے بعد ہمیں ایک اور ایگزامپل میں انہوں نے بہت کم, جو مجھے ایگزیکٹلی مقدار نہیں یاد, ہاں, یعنی کہ اپنی زندگی جتنی ان کا لائف کا ایرا ہے, جیسے حسن بھائی بتا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل ایک پرفیکٹ فگر نہ ہو, لیکن 63 kg جو انہوں نے اپنی زندگی میں کھائے. تو یہ ہیں ضروریات ہماری زندگی کی. ان کے ساتھ یہ جو ہو گئی ہماری ضروریات, کپڑا یہ نہیں کہ آپ کپڑے کو سمجھ لیں جی کہ ہم بالکل صاف ستھرا کپڑا, مقصد صاف ستھرا کپڑا ہے. جیسے پرانی امائیں کہیں یا والدہ آپ کی یا آپ کی دادی کہتی ہوتی پتر پرانا بھی سوٹ ہوئے نا تو کہ صاف ستھرا استری کر کے پاؤ. ذرا بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ضرورت کو, میں ایکسپلین کر رہا ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے صاف ستھرے نہیں رہنا. اب دیکھیں ہم تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ایک کیجول لک میں, یہ ماحول ہی ایسا ہے کہ ہم ٹراؤزر شرٹ میں آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس سوٹ نہیں ہے, ہمارے پاس جو سوٹ ہوتا ہے جب ہمیں کام پہ جانا ہوتا ہے ہم صاف ستھرے ہو کے جاتے ہیں, لیکن اس کو ایکسپینڈ کرنا. اب میں ایز اے لائر کام کرتا ہوں تو میرے پاس ٹوٹل 2 یونیفارم ہیں, مجھے پتہ ہے میرا اس میں نظام چل رہا ہے. جب میں چاہوں گا, ہاں ضرورت پوری ہو رہی ہے, اور میں نے برانڈڈ نہیں لیے ہوئے, ٹھیک ہے, میں نے سمپل لیے ہوئے ہیں. جب میں چاہوں گا کہ مجھے برانڈڈ چاہیے تو میں کیا کروں گا, میں اس برانڈڈ کے لیے کوشش کروں گا, اتنی اپنی آسان زندگی میں سے نکل کے تیز رفتاری کی طرف جاؤں گا. پیسہ اگر مجھے حلال طریقے سے ملے گا ٹھیک ہے, نہیں ملے گا تو میں حرام طریقے سے کماؤں گا, حرام طریقے سے کماؤں گا. کیوں؟ آئی وانٹ ٹو ویئر اے برانڈڈ سوٹ, مجھے ایک برانڈڈ سوٹ صرف پہننا ہے, اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. اب جوتا آپ کو مارکیٹ سے مل جاتا ہے 1000 روپے کا بھی, ضرورت ہے
لیکن آپ اگر اسے 50,000 کا پہننا چاہ رہے ہو وہ بھی ملتا ہے. 37,000 کا بھی پہنا گیا تھا ایک سلیپر, ہمارے ایک پولیٹیشین کی بیٹی نے 37,000 کا سلیپر پہنا ایئرپورٹ سے خرید کے. تو یہ چیزیں ساری آپ اب وہ 1,000 روپے کا جوتا ہے یا 500 کا جوتا ہے وہ بھی آپ کو وہی کام دے رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاؤں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. جو 37,000 کا یا 47,000 کا ہے وہ بھی وہی کام کر رہا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضروریات زندگی کو اتنا زیادہ ایکسپینڈ کر کے, اور انہیں خواہشات جو تھی ہماری انہیں ہم نے ضرورت کا جب نام دیا ہے نا, تو ہماری زندگی میں ڈپریشن, پریشانیاں, انزائٹی, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو دنیا میں دکھ ہے نا سارے, میرا خیال یہ کہیں نہ کہیں ضرورت کاز بن گئی ہے اس کی. کیوں آپ دیکھیں کہ وہی ہے نا کہ کھانی مطلب روٹی ہے ایک ٹائم کی, تو روٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کھائی جا سکتی ہے, آلو کے ساتھ بھی کھائی جا سکتی ہے, سادی روٹی بھی کھائی جا سکتی ہے. سالن اور روٹی 2 الگ سے ڈشیں ہیں, 2 الگ سے ڈشز ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن پیزا کھانا ہے وہ ایک الگ سے بات ہے کہ بھائی 1,000 روپیہ 1,200-1,500 خرچ کے 2,000 خرچ کے پیزا کھانا ہے, وہ الگ سے بات ہے. وہ آ جاتا ہے چوائسیز میں, مطلب معاملہ پیٹ کا نہیں تب زبان کا ہو جاتا ہے. ہاں زبان کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر مطلب کہ نا ڈاکٹر سے آپ اگر رجوع کریں نا تو وہ بیسک کاز بتاتے ہیں بہت ساری بیماریوں کی. وہ جلد کی بیماری ہو, وہ آپ کے کوئی السرز ہوں, آپ کا سر درد ہو رہا ہے, آپ کا ہارٹ کا پرابلم ہو گیا, کوئی بھی پرابلم, وہ اسے جوڑتے ہیں معدے سے, لنک کرتے ہیں اسے کہ یار ایک تندرست بندہ تب ہی رہ سکتا ہے جب اس کا معدہ تندرست ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ جو جسمانی بیماریاں بھی لگتی ہیں نا وہ بھی آپ کی ضروریات کا جو ایکسیسونیس, آپ کو بڑھانا ان کو کہ یہ ہم نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اس وجہ سے ہوتا ہے. اور ایک اور طرح کی ضرورت ہوتی ہے, اور آج کل ہارٹ اٹیک بھی جو ہے وہ ضروریات کو بڑھانے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. نہیں بڑھتی تو پھر ہارٹ اٹیک, پریشانی میں, ڈپریشن پوری نہیں ہوتی تو پھر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو ایک اور طرح کی ضرورت ہے جو کہ نہایت ضروری ہے, جسے ہم اب بالکل کھو چکے ہیں, وہ ہے محبت. ٹھیک ہے, اس کے اب محبت کے اندر محبت ضرورت نہیں ہے, محبت اشد ضرورت ہے. محبت کے اندر حسن بھائی کیا جاتا ہے؟ محبت کے اندر احساس آ جاتا ہے, محبت کے اندر دوستی آ جاتی ہے, محبت کے اندر اخلاق آ جاتا ہے, عزت, تعلق. یعنی کہ یہ محبت ایک بہت بڑا لفظ ہے, ٹھیک ہے, کا مجموعہ ہے. ہاں, یہ بہت سارے لفظوں کا مجموعہ ہے. تو ہمیں زندگی میں آسان زندگی گزارنے کے لیے جو چیز بیسک چاہیے ہے نا, اگر ہم اسے سمجھنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ہم ہر اس پریشانی سے نکل سکتے ہیں جسے کالا جادو یا روحانی جادو بھی ختم نہیں کر سکتا نا آپ کی پریشانی کو. آپ اس سے بھی نکل جائیں گے, آپ اس سے بھی آزاد ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے پھر وہی بات ہے آپ والی کہ ضرورت اور خواہش, اس میں فرق کرنا آپ کو آ جانا الگ کرنا سر, میں یہی بات صرف کہ ضرورت کو سمجھنا ہے اپنی, کہ ہماری ضرورت ہے کتنی. بیسیکلی ہماری ضرورت ہوتی ہے اتنی سی کہ ہمیں فیڈ کرنا ہے اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو. ہم نے کیا سمجھ لیا اسے کہ ہم تو ادھر سے گزر رہے ہیں. دیکھیں نا کہ اگر اوور آل ہر ریلیجن کی بھی بات کریں تو اس میں لوگ مار رہے ہیں, بے شک وہ ایتھسٹ حسن بھائی وہ ہوں یا کوئی بھی ہو, مر سب نے جانا ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ جو جگہ ہے, یہ دنیا, یہ کسی کے بھی اکارڈنگ یہاں پہ ہم نے رہ نہیں جانا, چلے جانا ہے. تو اس کا جب آپ سفر میں ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بیگ پیک کرتے ہیں, یہ تو نہیں کہ پورے گھر کا سامان اٹھا لیتے ہیں, ضرورت کی چیزیں لیتے ہیں. تو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف یہی کرنا ہے کہ ہمیں ضرورت کی چیزوں کو استعمال کرنا ہے اور اپنی ضرورت کو سمجھنا ہے, تاکہ نہ ہم پریشان ہوں نہ ہماری فیملی پریشان ہو. اگر ایک بندہ خاندان کا جو سربراہ ہے وہ یہ چیز سمجھ لے نا, تو میرا خیال ہے اس گھر میں یہ امپریشن چلا جائے گا کہ بیٹے اپنی ضرورت کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. اگر وہ بڑا ڈپریشن کا شکار نہیں نہ ہوگا جو سربراہ ہے, تو اس گھر کا بچہ, نومولود بچہ, اور وہ جب نوجوان ہوگا اور بڑھاپے میں جائے گا, میرا نہیں خیال کہ وہ پریشانی کا شکار ہوگا. ضروریات کم کرنے سے نا ایک اس کا یہ بھی بینیفٹ جو مجھے لگتا ہے وہ یہ بھی ہوگا
کہ سب سے پہلی جو چیز آتی ہے نا ضروریات کم کرنے کے بعد جو بندے کے سیکھنے کو ملتی ہے، سب سے ایکسپیریمنٹ کرنے کو ملتی ہے، ایکسپیرینس کرنے کو ملتی ہے، وہ ہے احساس. سب سے پہلی چیز جو ہے نا دیکھیں وہ احساس ہو جاتا ہے. جب آپ احساس کرنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ مطلب، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے دین. اب کوئی بھی دین ہے، آپ چاہے کسی بھی دین پہ ہو ٹھیک ہے، بیس تو وہی ہے نا انسانیت، ہیومینٹی ٹھیک ہے. آپ اس کی وجہ سے احساس ہوتا ہے، احساس کی وجہ سے آپ قریب ہوتے جاتے ہیں اپنے دین کے، جو بھی دین ہے آپ کا آپ اس کے قریب ہو جاتے. ایون کہ آپ لا دین بھی ہے نا تو پھر بھی آپ انسانیت کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں ٹھیک ہے. یہ پہلا پڑاؤ، پھر محبت، تو پھر وہ آپ اس میں یہ ڈیفائن، وہ پھر اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ میری دی گئی نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ. ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل. اس میں اب نعمت کاسٹلی بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کہیں گے یہ ضرورت سے باہر ہے. ہاں نعمت جو یہ آپ خود ہی جواب دے رہے ہیں، لیکن اگر سمجھیں اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کا سیب کھانے کو دل کر رہا ہے ٹھیک ہے جی، سیب آج 200 روپے کلو ہے ٹھیک ہے. اس دن آپ ایک دن جس دن دل کر رہا ہے اس دن آپ کچھ ایکسٹرا محنت کریں، ایکسٹرا ایفرٹ دوسری بات کریں. یہ ہے نا کہ اگر جب معاشرے سے ضروریات کی وہ دوڑ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی نا تو سیب بھی سستا ہو جائے گا. لیکن اپنی ضرورت کو نہ بھول جائیں، سیب بھی سستا ہو جائے گا. اپنی ضرورت کو نہ بھول جائیں. برانڈیڈ سوٹ نعمت نہیں ہے. نہیں قطعاً نہیں. یہاں پہ آپ وہ اس کول کو نگیٹ کر رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس آپ کی ضروریات سے ہٹ کے جو ہے نا وہ آپ کا نہیں ہے. کرنا مقصد کیا ہے؟ وہ میں نے بچے کے پیدا ہونے والی بات کی، کرنا کیا ہے؟ بدن نہیں چھپانا. کوئی بھی چیز ہے نا، کال ہمارے پاس پہنچتا ہے نا، کوئی بھی کال پہنچتا ہے تو وہ ہر پیرائی سے آپ اس کو جانچ سکتے ہیں. دیکھیں آپ ضروریات پوری کر رہے ہیں، ضروریات کی بات ہوگی کون سی ضرورت، آپ ضروریات پوری کر رہے ہیں، آپ کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے اس سے اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، اس سے ہٹ کے آپ کے پاس اب پیسہ ہے وہ آپ کا نہیں ہے. اور اس سے اچھا ٹاپک کے اینڈ کی طرف ہی ہیں ہم، لیکن نا مجھے حسن بھائی نے جو بات کی نا بڑی خوبصورت بات تھی، اس میں ایک چیز اور ملی. انہوں نے کہا اپنے دین کے پاس ہونے کا، یعنی کہ ہیومینٹی کے قریب ہونے کا، کیونکہ ہر دین دیتا ہے، بیس تو انسانیت ہی ہے نا، دیتا ہے. اب یہاں پہ ایک ضرورت سے اگر ضرورت کو سمجھ لینا تو جو نمازی حضرات ہیں ان کے لیے بھی بڑی آسانی ہے، جو اور مذاہب میں پریکٹس کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی بڑی آسانی ہے. کیوں؟ رزق کا مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا اپنی ضرورت کو سمجھنے کے بعد، تو اس کے پاس وقت ہوگا کہ وہ پریکٹس کر سکے چیزوں کو، جو اس کا مذہب اسے کہہ رہا ہے انہیں وہ پریکٹس کر سکے. تو یہ مطلب کہ بڑی اچھی بات ملتی ہے کہ صرف ہیومینٹی تو سب سے بیسک ایلیمنٹ ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان چیزوں کو پریکٹس بھی کر سکتا ہے. اور اس سارے معاملے کو اگر ہم صرف یہاں رکھ لینا کہ ہم نے جو اس کا مقصد تھا ہماری بیٹھک کا کہ ہم نے معاشرے میں آسانی لے کے آنی ہے، تو ہمیں کم از کم اپنی ضرورت کو سمجھنا ہوگا. اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ والا کتنا تبدیل ہو، لیکن اگر ہم تبدیل ہوں گے نا تو ہم اپنے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہمارے 5 بچے ہیں نا تو 5 میں سے شاید ایک، میں ساتھ والے کی بھی نہیں بات کر رہا، ہمارے 5 بچے ہیں نا تو 5 میں سے ایک ہمارے مطلب کہ راستے پہ چلتا ہوا معاشرے کے اندر آسانیوں کا باعث بن سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مطلب کوئی راستہ نہیں ہے، یہی راستہ ہے، یہی ٹھیک راستہ ہے، یہ بہترین راستہ یہ ہے، اسی پہ چلنا ہے ایٹ دی اینڈ. تو اوور آل بات اتنی سی ہے بھائی جان کہ اگر زندگی کے کسی بھی مقام پہ آپ پھنسے ہوئے ہیں اس ٹائم اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہاں پہ آ کے میں اٹک گیا ہوں، میرے پاس کوئی آگے راستہ نظر نہیں آ رہا، مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، تو اس دن ذرا ایسے کر کے اندر دیکھیں اپنے اور اپنی ضرورت کو سمجھنا شروع کریں. اس دن سے آپ کو آسانیاں ملنی شروع ہو جائیں گی، اور جب آپ کو آسانیاں ملنی شروع ہوں گی نا، اور جو چیز آپ کے پاس آئے گی اسے آپ جب بانٹنے کی کوشش کریں گے، آپ جب اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آپ کی ضرورت سے ہٹ کے جو ہے نا وہ لوگوں کا ہے، تو پھر آپ وہ بانٹنا شروع چاہے وہ آسانیاں ہی کیوں نہ. پھر جب آپ کے پاس آسانیاں آئیں گی آپ آسانیاں بانٹیں گے، تو آسانیاں بانٹیں، آسانیاں بانٹنے والے بنیں، اپنے چاہنے والوں کا اور ان لوگوں کا جو آپ کو نہیں چاہتے، سب کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.